بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوستوں کو اور آپ کے توسط سے امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولادت باسعادت حضرت سیدہ کونین جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ بات کا آغاز ہے کہ پروردگار آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں کائنات کے سبھی مغموم دلوں کو شاد فرمائے انشاءاللہ۔ خصوصیت سے وہ تمام مومنین جہاں جو اس وقت انتہائی مظلومیت بھری زندگی گزار رہے ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں پروردگار انہیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ، اور کائنات کے سبھی مغموم دلوں کو آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں شاد فرمائے۔ ایک درود پڑھ لیجئے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ آگے والے دوستوں نے تو بسم اللہ بہت واضح فرمائی ہے، اور یقیناً یہاں کا ٹمپریچر تھوڑا باہر کی نسبت بھی تھوڑا سا زیادہ ہی گرا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور جشن ہے، میرے بتانے سے جشن نہیں ہوگا، خالی پوسٹر پہ لکھنے سے جشن نہیں ہوگا، آپ کے چہروں کو دیکھ کے پتا چلنا چاہیے کہ جشن۔ جو عید بتائی جائے وہ کیسی عید ہوئی؟ عید تو چہروں سے نظر آنی چاہیے، لہٰذا جتنی دیر سلسلہ گفتگو جاری رہے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ رہنی چاہیے، آپ کے چہروں سے پتا چلنا چاہیے یہ قوم کو خدا نے خوش کیا ہے۔ دوستان عزیز، دیکھیے ذاکر کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ ذکر کی حقیقت سے آگاہ ہو۔ ایک شرط ہے کہ ذاکر کے لیے لازمی ہے کہ وہ ذکر کی حقیقت سے آگاہ ہو۔ حضور جب بات آ جائے نا آل محمد کی، تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ انہیں جاننے کا دعویٰ یا خدا کرے یا مصطفیٰ کرے، اور خصوصاً جب سیدہ کائنات کی بات آ جائے، فاطمہ تو سر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز سیدہ، تو جسے معصوم راز قرار دیں، اور پروردگار فرمائے وما ادراک ما لیلۃ القدر، خالق خود ہی بتائے کہ تمہاری تو فکر میں دم ہی نہیں ہے، تمہاری تو سوچ میں وہ گہرائی اور گہرائی ہی نہیں ہے کہ تم عظمت سیدہ کائنات کو درک کر سکو۔ تو حضور اب کیا کیا جائے؟ اب بطور ذاکر ہمیں فضائل پڑھنے ہوتے ہیں، اور فضائل پڑھنے میں مجبوری یہ ہے کہ حضور فضائل کے لیے لازمی ہے کسی کے علم کا، اگر کسی کے علم کی عظمت کا بیان کرنا ہے تو لازم ہے اسے منبر پہ سنا جائے، کسی کی شجاعت دیکھنی ہے لازمی ہے اسے میدان کارزار میں دیکھا جائے، کسی کے فہم و بصارت کو سمجھنا ہے تو لازمی ہے کہ اسے منصب قضاوت پر دیکھا جائے۔ اور جب بات آ جائے سیدہ کونین کی، اتنے عصمت کے پردے ہیں سیدہ پر کہ یہ گناہگار اور آسی نگاہیں ان کے پار جا ہی نہیں سکتی ہیں۔ عصمت ہی عصمت ہے جس نے سیدہ کے ارد گرد حالہ بنایا ہوا۔ حضور اتنی عصمت ہے، جس گود میں پلی وہ بھی معصوم، جسے گود میں پال دیا وہ بھی معصوم۔ تو حضور کیا کریں؟ ہمیں تو لازم ہے، ذاکر کچھ دیکھے گا تو ذکر کرے گا، کچھ سمجھے گا تو ذکر کرے گا۔ دیکھیے ہماری تھوڑی سی مشکل کشائی کر دی ختمیہ مرتبت میں، اصول کافی کی روایت ہے، معروف روایت ہے، دیکھیں رسول نے ہماری مشکل کشائی کیسے کی۔ فرمایا لولا ان تبارک و تعالی خلق امیر المومنین لفاطمہ ما کان لہا کفوا علی ظہر الارض من آدم و دون، اگر خلق نہ کرتا اللہ جناب امیر کو واسطے فاطمہ کے تو فاطمہ کا کوئی کف ہی نہ ہوتا، نہ اولاد آدم میں نہ غیر اولاد آدم میں۔ حضور ہم نے علماء سے پوچھا یہ کف کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو ہر حوالے سے برابر ہو۔ لیجئے مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آپ نے علم زہرا پہچاننا ہے، علی کو منبر سلونی پر دیکھ لیں، شجاعت زہرا دیکھنی ہے علی کو میدان کارزار میں دیکھ لیں، فہم زہرا پہچاننا ہے آپ علی کو منصب قضاوت پر دیکھ لیں، یعنی دیکھتے مرتضیٰ کو چلے جائیں پہچانتے زہرا کو چلے جائیں۔ سلامت سلامت یا علی یا علی، سلامت رہیے گا۔ توجہ ہے دوستان عزیز،
انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ملیں گے تو جشن کا انشاءاللہ لطف آئے گا. دوستان عزیز، یہ وہ باعظمت ہستی ہے جو مصطفیٰ کو بھی بطور عطا ملی ہے. انا آتینا کل کوثر، حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کرنے جا رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی، یہ مصطفیٰ پر عطا ہوئی ہے سیدہ. دوستان عزیز، پہلا جملہ میں اپنے موضوع کے حوالے سے عرض کرنے جا رہا ہوں. بات پہنچے، آپ دوستوں نے میرا ساتھ دینا ہے. بالیدہ فکر افراد ہیں اور تعداد بھی بہت اچھی ہے. اگر ٹھنڈ کے اثرات تھوڑے کم ہوں تو بول کے جشن میں میرا ساتھ دینا ہے. حضور، عطا کا تعلق ہمیشہ ظرف کے ساتھ ہوتا. صاحبان فہم بیٹھے ہیں، بات تھوڑی سی گہری ہے مگر لطیف ہے. عطا کا تعلق ہمیشہ ظرفیت کے ساتھ ہوتا. لازم ہے کہ عطا کرتے ہوئے ظرف کو مد نظر رکھا جائے. یہاں پر یقیناً صاحبان فہم بیٹھے ہیں، صاحبان علم بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوں گے. دوستان عزیز، عطا کا تعلق ہمیشہ ظرفیت کے ساتھ ہوتا. میں بہت سادی کر کے مثال دوں گا. مثال عامیانہ ہے مگر مقصد عظیم ہے. آپ نے مقصد کو سمجھنا. دیکھیے، اگر کسی کے ظرف میں ہی یہ نہیں ہے کہ اسے بڑی عطا کی جائے، بالفرض کوئی شخص ہے، آپ کو پتہ بدقسمتی سے نشے کا عادی ہے، اس نے آپ کے آگے آ کے ہاتھ پھیلائے. بڑی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس نے ہاتھ پھیلائے، آپ نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی، آپ نے اٹھا کے اسے ₹1,00,000 پکڑا دیا. اس بیچارے نے کرنا کیا اس سے 1,00,000 کا؟ وہ آپ کو بھی پتا، آپ کو بھی پتا، اس نے جا کے نشہ ہی کرنا تھا. ہوا کیا؟ ویسے تو شاید کوئی بیچارہ 5-6 مہینے جی لیتا، وہ آپ کی عطا کے چکر میں وہ 1 مہینے میں بھی پور ہو گیا. آپ کے خیال میں آپ کو خدا اس بات کا اجر دے گا کہ آپ نے بڑی سخاوت کا مظاہرہ کیا، آپ نے بہت انفاق کیا؟ نہیں، آپ کو سزا ملے گی، جزا نہیں ملے گی. کیوں؟ آپ نے عطا تو کی، ظرف نہیں دیکھا. حضور، اگر بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجیے. شریعت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ عطا ظرف کے مطابق ہونی چاہیے. حضور، اللہ کی ہم پہ کروڑہا عطا ہے. سب سے پہلے وہ ہمیں نیستی سے ہستی میں لایا، یہی اس کی بڑی عطا. وہ نہ بھی خلق کرتا تو کیا تھا، اس نے ہمیں نعمت حیات عطا کی، یہ اس کی عطا ہے. پھر ہمیں وہ کچھ بنا دیتا، گھوڑا، گدھا، بندر بنا دیتا تو ہوتے اس کی مخلوق، وہ ہمارا خالق. مگر ظرفیت میں جان تھی، اس نے پہلے ہمیں نیستی سے ہستی میں لایا، بعد میں کروڑوں مخلوقات چھوڑ کے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا. یہ اس کی عطا ہے نا. پھر اس نے دیکھا کہ اس کے ظرف میں جان ہے نا، تو وہ جسے اشرف المخلوقات بنایا تھا اسے مقام تسلیم پہ لا کر مسلمان ہونے کا شرف عطا کیا. پھر اس نے دیکھا کہ اس کے ظرف میں جان ہے نا، پھر اسی مسلمان کو حامل یقین بنا کر مومن ہونے کا شرف عطا کر دیا. پھر ظرفیت میں دم دیکھا تو گناہوں کی نجاست سے دور کر کے وہ مقام تقوی پر لایا، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے تحت اسے معزز بنا کر متقی بنا دیا. پھر ظرفیت میں جان دیکھی، متقی کو اٹھایا اور ولی بنا دیا. ظرفیت میں دم تھا، اسی ولی کو نبی بنا دیا. پھر دیکھا ظرفیت میں جان ہے، اسے اشرف انبیاء میں لے گیا، اولو العزم انبیاء میں لے گیا. ظرفیت میں دیکھا کہ طاقت ہے، اسی کو اٹھا کے وجہ تخلیق کائنات کے منصب پہ لایا. حضور، وجہ تخلیق ہے. پھر مقام حبیبیت پر لا کر جب ظرفیت کی معراج پر لے گیا، جب اس سے بڑھ کر ظرف ممکن ہی نہیں تھا، تو حبیب کو بھی لے جا کر معراج پہ، اپنے سامنے معراج پہ لے جا کر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم تجھے زہرا عطا کرنے جا رہے ہیں. اللہ سلامت سلامت رہے یا علی، یا علی مولا. علیم علی مولا علی. یا علی، یا علی، سلامت رہیں، سلامت رہیں. جزاک اللہ صلی علی محمد وآلہ. سلامت رہیں حضور.
جزاک اللہ. بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ پیچھے بیٹھے ہوئے دوست ساتھ ہیں کہ نہیں جی؟ جشن ہے تو جشن کے انداز میں ہی سننا چاہیے. حضور کمال یہ دیکھیے کہ عطا کا تعلق ظرفیت کے ساتھ ہوتا ہے. ظرفیت مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کا ظرف نہیں ہے. اس حامل معراج کو معراج پر بلا کر اللہ کوثر عطا کر رہا ہے. دوستان عزیز، سواد اعظم میں مکتب تشیع میں علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ کوثر کے 34 معنی ہیں، 34 معنی معروف ہیں لفظ کوثر کے. اہل سنت اور اہل تشیع میں اس دوستان سواد اعظم میں اور ہم میں ایک کامن ہے، ایک ایسا ہے جو آپس میں مشترک ہے، اور وہ ہے خیر کثیر. خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پر دو مختلف آپ کے سامنے عنوانات ہیں. سواد اعظم میں انہو نہر فی الجنہ، کہ جنت میں ایک نہر ہے بنام کوثر. اور آل محمد کے مکتب میں ایک لمحے کے لیے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خیر کثیر سے مراد سیدہ کائنات کی ذات مقدس. توجہ ہے جی؟ یہ میں نے طالب علمانہ امانت داری سے دونوں آپ کے سامنے معنی واضح کر دیا. سواد اعظم میں نہر فی الجنہ، آپ کے ہاں سیدہ کائنات. دوستو جشن ہے، سادگی سے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. یہ ہوتا ہے جب تفسیر آل محمد کی بجائے قرآن زمانے سے لیا جائے نا تو امت ڈوب کے مر جاتی. توجہ ہے دوستان عزیز؟ کجا سیدہ کائنات، کجا نہر. یہ ہوتا ہے جب قرآن وارثان قرآن سے نہ لیا جائے تو. دوستان عزیز، مگر جو مشترک ہے نا اور جس میں آپ کے اور میرے لیے لطف ہے وہ ہے اس کا شان نزول. امت کے اندر اس کا شان نزول آپ کوئی تفسیر، میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عالم اسلام کی تمام بڑی 5-7 جو بڑی تفاسیر ہیں ان میں اور آپ کی تفاسیر میں تو ہے ہی ہے، ان سب کی ذمہ داری لے کر عرض کروں شان نزول ایک ہی لکھا ہے. ہر جگہ اس کا سیاق و سباق ایک ہی لکھا ہے. وہ کیا تھا؟ آس بن وائل. آس بن وائل مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. یہ وہ بدبخت تھا جس نے رسول کو ابتر کا تانا دیا تھا. جب رسول خدا کا صاحبزادہ فوت ہو گیا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ قلب مصطفیٰ کتنا زخمی ہوگا. اس وقت جب انہیں خبر پہنچی، یہ مکہ کے ایک چوراہے پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے انہیں پتا چلا نا نبی کا بیٹا فوت ہو گیا، یہ بدبخت خوش ہو گئے کہ لو وہ ابن عبداللہ جو ہمیں تنگ کرتا تھا نا، وہ جو ہمارے مذاہب کی نفی کرتا تھا، دیکھو ہمارے بتوں کا اس پہ قہر ہو گیا. ہوا کیا؟ اس کا بیٹا فوت ہو گیا. تو آس بن وائل کا معروف جملہ ہے اور یہ عالم اسلام کی سبھی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے. علامہ مودودی کی تفہیم القرآن اٹھا کر پڑھ لیں، نزدیک ترین مفسر ہے، انہوں نے بھی یہی اس کا جملہ لکھا ہے. اس نے کہا لو لا ابن لہو، اب تو ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا. جب بیٹا فوت ہو گیا فائزہ ماتا انقطع ذکرہ، بس اب یہ جب فوت ہوگا نا اس کا ذکر مٹ جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے. ایک تو بیٹا فوت ہوا، وہ نبی کا دل زخمی تھا. پھر جب ابتر کا تانا سنا، نبی یقیناً تکلیف میں آئے ہوں گے. تو جب حبیب کا دل تنگ پڑے تو اس عاشق کا کیا ہوا ہوگا؟ حضور پروردگار سے گوارا ہی نہ ہوا، فوراً یہ تینوں آیات اللہ رب العزت نے نازل فرما دی. انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم تجھے کوثر عطا کرنے جا رہے ہیں. فصلی لربک وانحر، اب تو نماز پڑھ اور قربانی کر. ان شانئک ہوا، یہ جو تیرے سے شنا رکھتا ہے نا، یہ جو تیرا سے بغض رکھتے ہیں نا، یہی اب تر رہیں گے. حضور یہ پہلے دوست سے لے کر آخری دوست تک، اگر واقعی ہی آپ دوست بیدار ہیں اور جشن سننا چاہتے ہیں، میں سادگی سے ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، بات پہنچے تو میرا ساتھ حضور تمام بزرگوں نے اور سب دوستوں نے دینا ہے. میں صرف رک کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، میں یہ بات کو مزید دہراؤں گا نہیں، میں جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. حضور آس بن وائل مکہ کے سرداروں میں سے ہے. چلے میں نے تو غلط تاریخ پڑھی ہوگی، میں نے تو اپنے مکتب کے حوالے سے ہی صرف پڑھا ہوگا، میں نے تو ماضی کی بلکہ یوں عرض کروں صدر اسلام کی بہت ساری شخصیات کی قدر نہیں کی ہوگی، مگر یہ تو اسی زمانے کا تھا نا، اسے تو حالات کا اچھے سے پتا تھا نا. اسے پتا چلا نبی کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، یہ کہنے لگا بیٹا فوت ہو گیا اب تو ان کا ذکر مٹ جائے گا. بیٹا فوت ہوا ہے اب ذکر مٹ جائے گا. اسے نہیں پتا تھا اب تو بڑے بڑوں نے اسلام قبول کر لیا ہے.
پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. اسے نہیں پتا تھا, اب تو مسلمان کھل کے نمازیں پڑھنے لگے ہیں. اس نے تو کسی کو وزن ہی نہیں دیا. اس نے کہا بیٹا فوت ہو گیا, اب مصطفیٰ کا ذکر مٹ جائے گا. اس کا مطلب ہے اتنا تو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ بعد محمد ذکر محمد اہل محلہ سے نہیں چلنا, نسل مصطفیٰ نے ذکر مصطفیٰ چلا. اللہ اکبر. سلامت رہیں, سلامت رہیں. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستان عزیز؟ دیکھیں بیدار ہو کر سننا شرط ہے, میرا ساتھ دیجئے گا, یہ جشن ہے. حضور اس کا مطلب ہے مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ ذکر محمد بعد محمد نسل مصطفیٰ سے چلنا ہے. ایسے ہی ہے جی. حضور اس نے دیا تانا مصطفیٰ کو. تانا اس نے کس بات کا دیا؟ اس نے کہا یہ تو ابتر ہو گیا, بے نسل ہو گیا ہے, اب تو یہ دمبریدہ ہیں, اب ان کی آگے نسل ہی نہیں چلنی ہے. کمال یہ دیکھیے خدا کو, یہ تانا دیا مصطفیٰ کو, برداشت خدا سے نہیں ہوا. توجہ ہے جی. پروردگار نے فوراً اس کا جواب دیا, فرمایا سن تم یہ سمجھ رہے ہو یہ بے ذکر ہو جائے گا, ہم تو اسے کوثر عطا کرنے جا رہے ہیں. اہل سنت کے جید مفسر ہیں فخر الدین رازی, انہوں نے اپنے مکتب کو ہی جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں نہر تو ہم اس کا ترجمہ کر دیں, معنی بنا دیں, مگر سینس نہیں رہے گی صورت میں, کیونکہ پہلی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم تجھے کوثر عطا کر رہے ہیں, آخری میں کہہ رہے ہیں تیرا دشمن بے نسل رہے گا. پہلے نہر دے رہے ہیں, بعد میں بے نسل رہے گا. یہ نہر اور نسل کا کیا تعلق آیا؟ ہمیں ماننا پڑے گا وہ کوثر سے مراد نہر نہیں اولاد رسول ہے. توجہ ہے دوستان, اولاد رسول. اب میں پوری توجہ لیجئے, سمجھیں ابھی تک تمہید تھی, اب مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. پہلا لفظ اللہ نے کتنا لطیف استعمال کیا, پرہیبت استعمال کیا, انا حبیب ہم تجھے عطا کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں, حضور یہ واحد متکلم کی جو ضمیر ہے وہ انا ہے. پروردگار نے یہ نہیں فرمایا میں تجھے عطا کرنے جا رہا ہوں. انا حبیب ہم تجھے کوثر عطا کرنے جا رہے ہیں. اگر سمجھیں تو حضور اس ایک جملے میں پورا جشن ہے. اگر بات پہنچی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم میں تجھے, فرمایا انا حبیب ہم تجھے کوثر عطا کر رہے ہیں. آپ کے اسی سب کانٹیننٹ میں نا برے صغیر میں بریلوی مکتب کے دوستان کی سب سے جید تفسیر ہے تبیان القرآن. یہ علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھی ہے. طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں انتہائی لطیف تفسیر ہے, گو کہ اپنے مکتب کے مطابق ہے, بڑی محنت کر کے لکھی ہے. انہوں نے کمال کیا سورہ کوثر پہ آ کے, پہلے لفظ پہ ہی کمال کر دیا. فرمایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا انا حبیب میں تجھے عطا کر رہا ہوں, انا حبیب ہم تجھے عطا کر رہے ہیں. فرمایا یہ لفظ ہم کیوں استعمال کیا پروردگار نے؟ کیا پروردگار کے سوا بھی کوئی ہے؟ نہیں, وحدہ لا شریک ہی ہے. خالق بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے, یحیی و یمیت بھی وہی ہے, نبیوں کو بھیجنے والا بھی وہی ہے, آل محمد کا خدا بھی وہی ہے. وہ تو تنہائی ہے, وہ تو واحد ہے, وہ تو احد ہے, مگر اس نے کیوں کہا کہ ہم تجھے. حضور لطف آئے اگر بات پہنچے تو. فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو غرور زیبا ہی نہیں ہے, تکبر سوائے خدا کے زیبا ہی نہیں ہے. اصل میں اتنی بڑی عطا تھی, اللہ غرور میں آ گیا, تکبر سے کہنے لگا انا اعطینا کل کوثر, حبیب ہم تجھے کوثر عطا کر رہے ہیں. اللہ یا علی. مومنین کرام آپ سب سے التماس ہے صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیے, مومنین کو جگہ آگے آگے تشریف لے. اللہ آگے آگے صلی علی محمد. زحمت فرمائیے گا تھوڑا تھوڑا تھوڑی سی جگہ رکھیے تاکہ گیٹ سے جو آ رہے ہیں وہ انٹر ہو جائیں اور آگے آتے ہیں. بسم اللہ صلوات پڑھتے ہوئے فرما لیں, آگے آگے تشریف لے آئیے, درود پڑھتے ہو. اس طرف بھی جگہ ہے, جس طرف جوانان آگے آ سکتے ہیں آگے تشریف لے آئیے, کیونکہ ابھی تو بہت سارا جشن انشاءاللہ سننا باقی ہے اور مومنین تشریف لائیں گے. باواز بلند پر صلوات. اللہ ایک ہی دفعہ مزید آگے آ جائیے, مزید آگے آ جائیے آپ لوگوں کو. لبیک یا حسین. مسئلہ نہیں. اللہ آپ کی مرضی ہے جی, جشن ہے. ابھی یہاں اسی محفل سے ایک مومن نے مجھے بھیجا ہے, الف سے یہ تک تمام صفات ہیں جناب سیدہ کے لیے. الف سے ام ابیہا ہے فاطمہ, بے سے بنت الہدا ہے فاطمہ, تے سے تطہیر کی رونق ہے فاطمہ, ثابت قدم ہے فاطمہ, جگر گوشہ مصطفیٰ ہے فاطمہ,
ہے سے حورائے نسیہ ہے فاطمہ، خے سے خیر النساء ہے فاطمہ، دختر نبی ہے فاطمہ، ذریت رسول ہے فاطمہ، رہنما ہے فاطمہ، زے سے زوجہ مرتضی ہے فاطمہ، سین سے سیدہ ہے فاطمہ، شین سے شافع محشر ہے فاطمہ، صاد سے صبر کا پیکر ہے فاطمہ، واد سے ضابطہ حیات ہے فاطمہ، توئیں سے طاہرہ ہے فاطمہ، زوئیں سے ذل کبریا ہے فاطمہ، عالمہ غیر معلمہ ہے فاطمہ، غیورہ ہے فاطمہ، فدق کی مالکہ ہے فاطمہ، کاف سے قیامت میں سہارا ہے فاطمہ، کاف سے کوثر کی تفسیر ہے فاطمہ، لام سے لاریب ہے فاطمہ، میم سے مرکز عصمت و طہارت ہے فاطمہ، نور خدا ہے فاطمہ، واجب الاحترام ہے فاطمہ، ہادی ہے فاطمہ اور یکتا ہے فاطمہ۔ بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اتنی ہی دیر میں دوبارہ جگہ بھر گئی ہے، میں دوبارہ ملتمس ہوں گا، پھر جتنی جگہ ہو سکتی جتنی ہے کوشش کر سکتے ہیں جتنی کوشش کر سکتے ہیں، قریب قریب ہو جائیے انشاءاللہ ایک دوسرے کو، آپ دوستان سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے کیونکہ ابھی باہر سے بہت سے افراد نے آنا ہے۔ فرمائیں، پیچھے سے مومنین تشریف لا رہے ہیں، آپ بھی تھوڑا سا دیکھیں آپ کے آگے جگہ خالی، ادھر بھی جگہ ہے، جہاں جہاں جگہ فل کر سکتے ہیں، تھوڑی شفقت فرمائیں، تھوڑی کوشش کر لیں، درود پڑھتے ہوئے آگے آگے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ توجہ ہے دوستان عزیز، بات ذہن میں ہے جی۔ حضور اتنی بڑی عطا تھی سیدہ کہ اللہ بھی غرور میں آ گیا، تکبر سوائے اس کے کسی کو زیبا ہی نہیں ہے، وہ بھی غرور میں آ کے کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم تجھے کوثر عطا کرنے جا رہے ہیں۔ حضور جب لفظ عطا آ جائے نا قرآن میں نا، عطا دو الفاظ کے ساتھ موجود ہے، یہ توئیں کے ساتھ بھی ہے اور یہ تے کے ساتھ بھی، ایسے ہی ہے آتینا عطا۔ اب یہاں پر انا اعطیناک الکوثر توئیں کے ساتھ، یہی تے کے ساتھ بھی قرآن میں ہے۔ پروردگار نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورہ ہجر، پروردگار نے فرمایا حبیب ہم آپ کو سورہ حمد ہم نے آپ کو عطا کیا، مگر یہ تے کے ساتھ، کوثر توئیں کے ساتھ، ایسے ہی ہے جی۔ اجازت دیتے ہیں ایک چھوٹا سا لطیف نقطہ عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ حضور اس کا فرق مفسرین نے کیا لکھا، فرمایا جب تے کے ساتھ آئے نا مصطفیٰ ہم نے آپ کو سورہ الحمد عطا کیا ہے مگر تے کے ساتھ، کوثر توئیں کے ساتھ عطا ہے۔ جناب سلیمان سے پروردگار نے فرمایا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک، یہ ہم نے آپ کو جو ہے نا یہ اتنی جو ہم نے جاگیر اور اقتدار دے رکھا ہے یہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے توئیں کے ساتھ۔ فرماتے ہیں جب توئیں کے ساتھ آ جائے نا عطا، دونوں کا معنی دینا ہی ہے، حوالے کرنا ہی ہے، مگر جب توئیں کے ساتھ آئے نا تو اس میں ملکیت کے حقوق بھی شامل ہوتے ہیں۔ دوست تھوڑا سا بول کے اگر ساتھ دیں گے تو بڑا لطف آ جائے گا، خدا کی قسم توجہ ہے جی۔ یعنی اگر تے کے ساتھ ہے تو ہاں ہم نے آپ کو سورہ الحمد دیا ضرور ہے مگر ملکیتی حقوق نہیں دیے ہیں، ہے اللہ کا ہی، توجہ ہے دوستان عزیز۔ مگر اے سلیمان ہم نے آپ کو یہ دیا ہے، آپ بانٹتے پھریں، مسئلہ نہیں ہے، آپ کو عطا ہو گئی ہے۔ جب توئیں کے ساتھ آئے تو ملکیتی حقوق شامل ہوتے ہیں۔ اب مصطفیٰ پہ ہے عطا کوثر، مصطفیٰ کی مرضی ہے جسے دے۔ بلایا مرتضیٰ کو، فرمایا مرتضیٰ اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں، میں تجھے شامل کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ نے لوائے حمد دیا ہے، علمدار تو ہوگا۔ مجھے اللہ نے کوثر عطا کیا ہے، میں تجھے صاحب کوثر بناتا ہوں، اور جنت جہنم اللہ نے مجھے عطا کی ہے، میں تجھے تقسیم کرنے والا بنا رہا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، رسول نے تینوں ہی جو چیزیں جو عطا ہوئی تھی وہ مولا مرتضیٰ کے حوالے کر دی۔ بات پہنچ رہی ہے جی۔ جنت اور جہنم فرمایا اللہ نے میرے حوالے کی ہے، مجھے عطا کی ہے، میری مرضی ہے آگے کس کے پاس جائے گی۔ یا علی میں تجھے قسیم النار والجنہ بنا رہا ہوں۔ آپ کے مکتب میں روایت ہے، علماء بھی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور چہرے بتا رہے ہیں، صاحبان فہم بیٹھے ہوئے، جا کر پوچھیں روایت کیا ہے، جنت اور جہنم، فرمایا علی مجھے عطا ہے، میں تجھے دے رہا ہوں، تجھے میں قسیم بنا رہا ہوں۔ حضور روایت ایک ہی ہے، جنت اور جہنم کے وسط میں موجود ہوں گے مولا امیر، اور ہر آنے والے پر جہنم کو مخاطب کر کے کہیں گے ھذا لی، یہ میرا ہے،
اگر حضور جنت کے مشتاق بیٹھے ہیں بول کے ساتھ دینا ہے، اس جملے میں پورا جشن ہے اگر بات پہنچ گئی تو. اور جہنم سے مخاطب ہو کے کسی پہ یہ بھی کہیں گے ھذا لک، یہ تیرا ہے. توجہ ہے جی. ہر آنے والے پر علی فرمائیں گے یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے. آپ روایت کتاب کو چاہے الٹا سیدھا کر کے پڑھ لیں، کوئی اور آگے روایت چلتی نہیں ہے، یہیں تک ہے. جہنم کو مخاطب کر کے کہیں گے یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے. تعجب ہے، رسول نے خالی جہنم کا تو نہیں قسیم بنایا تھا، جنت بھی تو علی کو بانٹنا تھی. کوئی روایت نہیں ہے علی کہیں گے ہے جنت یہ تیرا ہے، نہیں. علی صرف جہنم سے مخاطب ہو کر کہیں گے جہنم یہ آنے والا میرا ہے، یہ تیرا ہے. تو جنت کس نے بانٹنی تھی؟ جنت تو روایت میں ذکر ہی نہیں ہوئی. اب سمجھ میں آیا، جنت کسی اور شے کا نام نہیں، جنت وجود علی ابن ابی طالب کا ہی نام ہے. توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز. حضور جنت وجود ہی علی ابن ابی طالب کا ہے. تو حضور اس میں عطا کر رہے ہیں ملکیتی حقوق. اور دیکھیں جو صاحبان طبیان القرآن نے میری طالب علمانہ ذمہ داری تھی جس کے قلم سے بات نکلی ہے میں اسی کا ذکر کروں. کمال نہیں کر دیا، یہ نقطہ غور طلب ہے. اگر صاحبان فہم پوری توجہ فرمائیں، ناشتہ سارے کر کے آئے ہیں اور جشن ہی میں آئے ہیں تو پھر بولنا بھی فریضہ. یہ مسکراہٹوں کو تھوڑا سا بدلیے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ میں حضور کمال یہ دیکھیے، وہ فرماتے اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا فصلی، نماز پڑھ، فصلی لربک وانحر، قربانی بھی کر. اب یہ نقطہ میں اس نقطے کو جتنا مرضی کوشش کروں خطابت میں ڈھالنے کا، شاید میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. صاحبان فہم کے حوالے میں اسی طرح پیش کر دیتا ہوں. حضور وہ فرماتے ہیں اللہ کوثر دے کر فرما رہا ہے مصطفیٰ تیرے سے دو تقاضے ہیں میرے، تو نے نماز بھی پڑھنی ہے قربانی بھی کرنی ہے. فرماتے اگر تو کوثر، آپ کے ذہنوں میں جناب سیدہ، اگر تو میں الفاظ بدل کے اگر تو سیدہ مصطفیٰ کے کسی عمل کی جزا ہوتی تو اللہ یہ دونوں تقاضے نہ کرتا. کیونکہ جب کسی کو جزا دی جائے نا تو آگے سے تقاضا نہیں کیا جا سکتا. پتہ نہیں کتنے دوستوں تک یہ بات پہنچی ہے. فرمایا کوثر دے کر یہ کہنا مصطفیٰ اب نماز پڑھ قربانی کر، اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کا بھی کوئی عمل اللہ کی نظر میں اتنا بلند نہیں ہے جس کا اجر زہرا بن جائے. پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے کہ نہیں. حضور مصطفیٰ جیسا عبد خدا جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو حبیب خدا ہے، جس کے صدقے میں اس نے کائنات بنائی ہے، اس کا بھی کوئی عمل اتنا بلند نہیں ہے کہ اس کا اجر زہرا بن جائے. اسی لیے اللہ نے کہا مصطفیٰ اب نماز پڑھ، تیرے عمل کا اجر نہیں، میری خالص عطا کا نام زہرا ہے. اللہ 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل سلام علیکم. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز. اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ، کسی سجدے کا صلہ نہیں ہے. مصطفیٰ کا بھی کوئی عمل خدا کی نظر میں وہ نہیں ہے جس کا اجر زہرا بنے. زہرا خالص عطائے پروردگار. توجہ ہے جی. مصطفیٰ کو یہ تقاضا کرنا کہ اب قربانی دے اور نماز پڑھ، یہ مجلس نہیں جشن ہے. نہیں تو میں عرض کرتا کہ یہی دو شرطیں کیسے جا کے کربلا میں کامل ہوئی ہیں مصطفیٰ کی طرف. توجہ ہے جی. زہرا کی بھی قیمت مصطفیٰ نے اللہ کو دی ہے. حضور یہ اتنی بڑی عطا ہے جناب زہرا، یہ خالص فضل پروردگار، یہ کسی عمل مصطفیٰ کا اجر نہیں ہے. اسی لیے پروردگار فرما رہا ہے حبیب ہم تجھے عطا کرنے جا رہے ہیں. مگر اس انداز میں کیوں بات کی کہ ہم تجھے عطا کریں؟ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں میرے ساتھ؟ توجہ ہے جی. دوستان آتے رہیں گے انشاءاللہ. پوری توجہ، میں پورا ساتھ چاہوں گا. حضور وہ دیکھیں یہ صاحب طبیان نے یہ کمال کیا. مجھے سورہ کوثر کا سب سے زیادہ لطف وہاں سے آیا. گو کہ شاید انہیں بھی نہیں پتا تھا ان کے قلم سے خدا کیا کیا نکلوا رہا ہے.
توجہ ہے جی، وہ خیر کثیر سمجھ کے لکھتے رہے، اللہ کچھ اور ہی پہنچاتا رہا۔ حضور انہوں نے کمال کیا، انہوں نے کہا اللہ نے نا پچھلے سوروں میں کچھ وعدے کیے تھے مصطفیٰ سے، ان وعدوں کی تکمیل آ کے سورہ کوثر پہ ہو گئی، اور اگلا ہی سورہ ہے سورہ کافرون۔ جن کے ذہنوں میں ہے کہ قرآن میں سورہ کوثر کی ترتیب کہاں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سورہ نا پچھلے سوروں کی تکمیل کر رہا ہے، اگلے کا مقدمہ بن رہا ہے۔ توجہ ہے جی، بول کے تھوڑا سا میرے ساتھ دینا ہے۔ کیسے؟ فرماتے اللہ نے پیچھے، کیونکہ دیکھیں آیا مکہ میں آپ جانتے مشکل ترین دور تھا مصطفیٰ کے، جیسے ہی آپ نے کلمہ حق کو بلند کیا ہے اپنے پر آئے ہو گئے، اپنوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے، وہ جو کل تک صادق اور امین کہہ کہہ کے جھک کر سلام کرتے تھے، انہی بدبختوں کی زبان پہ دشنام آ گیا مصطفیٰ۔ انتہائی مشکل ماحول تھا، پروردگار کو کہنا پڑا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ مصطفیٰ اب جو آنے والا وقت ہے نا وہ پہلے سے بہت بہتر ہوگا۔ یقیناً مشکل دور تھا جو آپ گزار رہے ہیں، مگر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جو آنے والا وقت ہے نا وہ پچھلے وقت سے بہت بہتر ہوگا۔ کیوں؟ فَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب ہم آپ کو کچھ ایسا عطا کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ جو جشن سننے آیا دوست، وہ میرا تھوڑا حیرت نہیں چہروں پہ رکھنی، لطف رہنا چاہیے، جشن ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا تھا مصطفیٰ سے، مصطفیٰ مطمئن ہو جا، پچھلا مشکل دور گزر گیا، آنے والا اس کی نسبت سہل ہونے جا رہا ہے۔ کیوں سہل ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ اب ہم آپ کو کچھ ایسا دینے جا رہے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ پچھلا بھی مشکل تھا مگر آنے والا اب ہوگا کیا؟ فَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب آنے والا وقت ہم کچھ دینے جا رہے ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ علم یہ جت کا یتیمم فآویٰ، حبیب یاد ہے نا آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا تھا۔ توجہ ہے جی، چلیے میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں اور مومنین کو دیکھتا ہوں۔ اب میں اس کا یوں کہہ لیجئے کہ میں اس کا تفصیلی ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ مصطفیٰ مطمئن ہو جائیں، ہم آپ کو کچھ ایسا دینے جا رہے ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ کو یاد ہے نا آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ابو طالب دیے تھے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب یاد ہے نا آپ بے مال تھے، ہم نے آپ کو ختیجہ دی تھی، تو جب ہم نے آپ کو پہلے وہ دیے تھے اب کیسے بھول جائیں گے؟ پہلے ابو طالب اور ختیجہ دیے تھے، مطمئن ہو جائیں اب زہرا دینے جا رہے ہیں، اب آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ حضور اس کا مطلب ہے ابو طالب اور ختیجہ کو دینے کے باوجود مصطفیٰ کو احتیاج تھی، زہرا ملنے کے بعد اب کوئی احتیاج نہیں مصطفیٰ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی یا علی، سلامت سلامت رہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے دوستان عزیز، حضور یہ انداز کلام پروردگار اس بات کی دلیل ہے، اللہ نے سمجھیں کس جشن میں آپ آئے ہیں، اللہ نے دل مصطفیٰ کو جو سہارا دیا وہ سہارا ہے زہرا۔ پتہ نہیں کتنے مومنوں نے غور فرمایا ہے، حضور قلب مصطفیٰ کو الہی سہارے کا نام وجود زہرا۔ ویسے تو شاید اگر کوئی میرے جیسا گناہگار مومن ادھر بیٹھا ہو تو ہمارے لیے بھی ہمارے مکتب میں سب سے بڑا سہارا کون سا ہے؟ وہ فاطمہ تھا، ایسے ہی ہے جی، فاطمہ حضور نام ہی سہارا ہے۔ میں ہر کسی سے مخاطب ہی نہیں ہوں، جو میری طرح گناہگار ہونا وہ بڑی محبت سے یہ بات سنے گا۔ فاطمہ حضور ہر لفظ کے لیے نا لغت اٹھانی پڑتی ترجمہ دیکھنے کے لیے، مگر نام فاطمہ کے ترجمے کے لیے لغت اٹھانی نہیں لازمی، معصوم نے خود ترجمہ فرمایا، آپ نے فرمایا نار جہنم سے چھڑانے والی۔ حضور کوئی جو امید میں بیٹھے ہیں نا وہ سلامت رہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
توجہ فرما رہے ہیں جی؟ جو میری طرح گناہگار ہے وہ اس کو محبت سے بات کو سنے گا. حضور معصوم نے فرمایا نار جہنم سے چھڑانے والی. نام کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے مصطفیٰ نے دل مومن کو سہارا دیا ہے. اچھا اس وقت کے چلیں ایک اور سواد اعظم کی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں. ابھی اسی آپ کے عصر حاضر کی شخصیت ہے قاری ظہور احمد فیضی صاحب. آپ نے یقیناً ان کو یوٹیوب پہ بھی ان کو سنا ہوگا, ان کے ٹی وی چینلز میں بھی وہ آتے ہیں. بڑی عاشق اہل بیت شخصیت ہے. انہوں نے کچھ بڑی اچھی کتابیں ابھی عصر حاضر میں لکھی ہیں. ان میں سے جناب سیدہ کی عظمت پہ کتاب لکھی ہے. وہ سیرت سیدہ کی جو کتاب ہے اس کے آغاز میں انہوں نے اسماء و القابات سیدہ پر بات کی ہے, اور اس میں لفظ فاطمہ پہ انہوں نے کمال کیا ہے. حضور بات پہنچنی چاہیے, لطیف ذہن بیٹھے ہوئے ہیں, بات پہنچنی چاہیے. فرماتے ہیں پروردگار کے اللہ نے مصطفیٰ کی زبان سے نام دلوایا فاطمہ, نار جہنم سے چھڑانے والی. فرماتے ہیں مصطفیٰ کی زبان سے جب کچھ نکل جائے نا تو مشیت اس انداز میں ڈھل جاتی ہے. پتہ نہیں کتنے دوستوں نے غور فرمایا. توجہ ہے جی؟ جب مصطفیٰ کی زبان سے, اب انہوں نے ایک دو بڑی لطیف مثالیں دی ہیں. ایک صحابی ہے اس کا نام ہے سفینہ. سفینہ کسے کہتے ہیں جی؟ کشتی کو, شپ کو. وہ کون سا مومن ہوگا جسے نہ پتا ہو؟ ان الحسین مصباح الہدا والسفینہ. سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. یہ نام تو بڑا عجیب ہے نا, کسی کا نام کشتی ہو, جہاز ہو. توجہ ہے جی؟ گو کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا علاقہ ہے سارے نام مل جاتے ہیں. توجہ ہے جی؟ دریا خان بھی مل جاتا ہے, کشتی خان ہو سکتا ہے, مگر نام تو عجیب ہے نا جی. کشتی کسی کا نام, اس کا یہ نام نہیں تھا. اس نے کہا کہ ایک غزوہ تھا, ایک غزوے میں سارے صحابہ جا رہے تھے. یہ کوشش کر رہا تھا میں زیادہ لوگوں کا سامان اٹھا لوں. آپ کو پتا سفر میں ہوتا یہی ہے کہ بعض لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرے بھی مسافر ہی ہیں, بلکہ زائرین بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ دوسرے بیچارے بھی زیارت کرنے ہی آئے ہیں, مگر بعض کو بعض کا سامان اٹھا کے پھرنا پڑتا. تو ماشاءاللہ بعض دوستوں نے درود, اجازت ہے حضور عالم دین تشریف لائیں, درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. اس نے بہت سے لوگوں کا سامان اٹھا رکھا تھا. نبی نے دیکھا, نبی خوش ہو گئے. نبی نے خوش ہو کے کہا تو سفینہ ہے. وہ کہتے جس دن نبی کی زبان سے یہ نکلا نا تو سفینہ ہے. حضور وہ کہتے میں نے 15 لوگوں کا بوجھ اٹھایا, مجھے تو محسوس بھی نہیں ہوا. نبی کی زبان سے نکلنا تھا, مشیت نے تاثیر وزن کی بدل دی. ایک صحابی کا انہوں نے ریفرنس دیا سعید بن مسیب. آپ جانتے ہیں بڑا معروف راوی ہے سعید بن مسیب. اس کے دادا کا نام تھا حزن, غم و اندو, علم. تو رسول نے فرمایا یہ تیرا نام زیبا نہیں ہے تیرے لیے, ایسا کر اپنا نام سہل رکھ لے. سہل یعنی آسانی, راحت, سکون. تو سہل نام رکھ لے. وہ بھی اتنا با کمال دادا تھا اس نے کہا سرکار یہ نام مجھے میرے بڑوں نے دیا تھا, تو مجھے اپنے بڑوں کا نام اچھا لگتا ہے. پیغمبر فرمایا تیری مرضی. سعید بن مسیب کہتے جس دن میرے دادا نے مصطفیٰ کے دیے نام کا انکار کیا نا, وہ دن اور آج کا دن کبھی ہمارے گھر سے پریشانی گئی ہی نہیں. بات پہنچ رہی ہے جی؟ ثابت کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کی زبان سے کچھ نکل جائے تو مشیت اس انداز میں ڈھل جاتی ہے. چلے میں تھوڑا سا مزاج بدلتا ہوں تقریر کا, اور پھر میں آپ کے بھی مزاج کو دیکھوں گا. دنیا بڑی پریشان ہوتی ہے, اس قوم کا مسئلہ کیا ہے؟ انہیں ہر جگہ صرف علی نظر آتا. کوئی میدان ہو یہ سوائے علی کسی کو گوارا ہی نہیں کرتے. میدان علم کا ہو تو علی, میدان خلافت کا ہو تو علی, میدان امامت کا ہو تو علی, میدان تقوی کا ہو تو علی, میدان زہد کا ہو تو علی, میدان عبادت کا ہو, انفاق کا ہو, ہر جگہ علی. اور تو اور یہ قبر کا ذکر چھیڑے وہاں پر بھی علی. توجہ ہے جی؟ انہیں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. میں کہتا ہوں حضور ہم کیا کریں؟ ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے, اس زبان سے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ. ہم کیا کریں؟ کیونکہ رسول نے فرمایا یہ علی ہے. علی کہتے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہو. اب اگر کسی میدان میں بھی کوئی 1 انچ بھی اس سے آگے نکل گیا تو علی نہ رہا. تو اگر علی نہ رہا تو اس زبان کا بنے گا جس نے کہا تھا یہ علی ہے. اس کا مطلب ہے علی کو
ولی ماننا نبی کو نبی ماننا ہے. قاری ظہور احمد فیضی صاحب لکھتے ہیں اس زبان نے کہا ہے یہ فاطمہ ہے نار جہنم سے چھڑانے والی. اب ممکن ہی نہیں ہے جب بھی محشر لگے یہ ممکن نہیں ہے وہ حبدار زہرا اور جہنم میں چلا جائے. اللہ اکبر. علی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا خدا الا علی یا خیر الا ذوالفقار تو مولا علی مولا زندگی کے نبی مولا ان کے علی مولا کل ایمان کل قرآن نبی مولا علی مولا نبی مولا علی مولا نبی مولا علی مولا آزان زہرہ میں باواز بلند کر صلوات اللہم صلی محمد. گیٹ پہ افراد کھڑے ہیں, میری التماس ہے آگے آگے ابھی گنجائش ہے, باہر جو کھڑے ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے, آگے آگے ہو جائے گی. جو گیٹ کے پاس ہے وہ ذرا ہلیں گے تو پھر ان کو جگہ مل جائے گی. آپ سے التماس ہے پلیز صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی. گیٹ کے پاس جو افراد ہیں پلیز آگے تشریف لے آئیے. تھوڑی سی زحمت فرما لیجئے گا جزاک اللہ. ویسے اردو کے ہر جملے کا وہی مطلب ہوتا ہے جو جملہ ہوتا ہے, مگر اس جملے کا مطلب کچھ اور ہے. جب کہا جائے نا آگے آگے تشریف لے آئیے, اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنا, بیٹھنا وہیں پر ہی ہے. تھوڑی سی زحمت فرمائیے گا, جو کوشش کر سکتا ہے. آپ کی وجہ سے کوئی مومن اندر آ جائے آپ کے اجر میں بھی اضافہ ہو جائے گا. درود یا علی یا علی یا علی مدد. آپ شہنشاہ نجف شہنشاہ نجف امیر المومنین حضرت علی ابن ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامت رہیے, سلامت رہیے گا. قریب کربلا سید الشہداء قریب کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. السلام علیکہ یا ساکی عطاشی کربلا قبر بنی ہاشم غازی عباس علمدار پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ, جزاک اللہ. سلامت رہے گا. توجہ ہے دوستان عزیز, بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ دوستان میری جانب تھوڑی توجہ رکھیے گا. دوستان آتے رہیں گے, مومنین آتے رہیں گے, توجہ آپ کی مسلسل آپ کی ادھر ادھر رہی ہے. میرے ساتھ ذرا توجہ رکھیے گا. دوستان عزیز, دل مصطفیٰ کا سہارا ہے زہرا, ہمارے لیے بھی سہارا ہے فاطمہ. یہ ذات وہ ہے جو ہمارے لیے سہارا ہے, یہ ہمارے لیے آخرت کا سہارا ہے. حضور حقیقتاً یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی سہارا. رسول نے فرمایا, ایک حدیث ہدیہ کروں آپ دوستوں کو, فرمایا یہ اہل زمین میں فاطمہ ہے, اہل آسمان میں منصورہ ہے. جیسے اہل زمین اکٹھے ہو کے ہم بنام فاطمہ ذکر سیدہ کرتے ہیں نا, جب اہل آسمان اکٹھے ہوتے ہیں تو منصورہ کہہ کے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء. پروردگار نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مومنوں کے دل کو خوش کر دے گا اپنی نصرت کے ذریعے سے. میں نے کہا جو گناہگار میری طرح ہیں وہ بڑی محبت سے یہ ذکر سنیں. رسول سے پوچھا یہ اللہ کون سی نصرت فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا جب نامہ اعمال کھلیں گے نا اور وہ مجھ جیسے کمزور مومن مشکل میں آ جائیں گے, اپنی سیاہکاریاں دیکھ کے جب کانپنا شروع کریں گے نا, اللہ جو ان کی نصرت فرمائے گا وہ نصرت زہرا ہے. توجہ ہے دوستان عزیز, اللہ سیدہ کے ذریعے سہارا دے دے گا. حضور سیدہ یہاں پر بھی سہارا ہے, سیدہ وہاں پہ بھی سہارا ہے. چلیں آپ نے محبت سے سنا, ایک روایت اور عرض کروں جنت کی. حضور لطف آ جائے, میں نے روایت پڑھی اور یہ روایت غالباً قاری ظہور صاحب نے بھی لکھ دیا. کیا ہی لطیف روایت ہے, میں حیران رہ گیا حضور پڑھ کے. اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے, جشن ہے اور اس وقت کی بھی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے, اٹھ کے آئے ہیں مومنین, مگر بہرحال تھوڑی سی توجہ میری طرف ہوگی تو لطف آئے گا. حضور فرماتے ہیں جنت میں ایک مرتبہ ایسی چمک ہوگی, ایسی روشنی ہوگی, پوری جنت جیسے کھل اٹھے گی, چمک جائے گی. تو اہل جنت حیران ہو کر کہیں گے رضوان جنت,
ہم نے تو سورہ دہر میں، سورہ انسان، سورہ حلتا، ہم نے تو پڑھا تھا کہ وہاں پر نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، شمسم ولا زمہریرا، وہاں تو کسی قسم کی کوئی روشنی اور اس طرح سورج کا تو تصور ہی نہیں ہے. یہ ایک دم سے اتنی روشنی کیوں ہو گئی ہے؟ بات سن لی آپ نے. اہل جنت تعجب سے کہیں گے، جس نے ادھر کہنا ہے نا وہ پورے غور سے سنے بات کو. رضوان جنت سے اہل جنت انشاءاللہ ہم ہی لوگ، یقین سے سنیں، ہم ہی لوگ حیرت سے رضوان جنت سے کہیں گے رضوان جنت. کیا وجہ ہے؟ جب سورج کا تصور نہیں ہے تو یہ ایک دم روشنی کیوں ہو گئی ہے؟ رضوان جنت کہے گا نہیں سورج نہیں ہے، وہ تو علی کی کسی بات پہ زہرا مسکرائی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہنے آپ دوستوں کے پیچھے تک بیٹھے ہوئے دوست میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے جی؟ فرمایا وہ تو علی کی کسی بات پہ زہرا مسکرائی ہیں، زہرا کا مسکرانا تھا جنت کھل گئی. سن لی روایت دوستو؟ آخر تک میرے ساتھ ہے کہ نہیں جی؟ ایک چھوٹا سا لاحقہ لگاؤں، ایک جملہ عرض کروں تاکہ دونوں تقاضے پورے ہو جائیں، تولا کے بھی ہو جائیں، تبرہ کے بھی ہو جائیں. حضور جس کے مسکرانے سے جنت کھل اٹھتی ہے، اس کے غضبناک ہونے سے جہنم بھی تو بھڑک اٹھتی ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز. حضور خدا ہی بہتر جانتا ہے سیدہ کس ذات کا نام ہے، یہ دل مصطفیٰ کا سہارا ہے. اسی لیے انہوں نے بات ہی بڑی لطیف لکھی ہے. انہوں نے فرمایا یہی وجہ ہے، پچھلے سوروں میں وعدہ کیا تھا تجھے کچھ ایسا عطا کریں گے تو ہم سے راضی ہو جائے گا. وہ جسے ابو طالب کے بعد بھی ضرورت تھی، وہ جسے ختیجہ کے ساتھ کے بعد بھی ضرورت تھی، اسے زہرا کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہ رہی. اللہ نے یہ وعدہ کر کے دیا کیا؟ بیٹی. ایسے ہی جی اللہ نے وعدہ کیا میں تجھے راضی کر دوں گا، دیا کیا؟ بیٹی. آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کسی کا کچھ ٹکوں کا بھی کاروبار ہونا تو حضور ارد گرد والی بڑی بوڑھیاں دعا دینے لگتی ہیں اللہ وارث عطا کر دے. ایسے ہی ہوتا ہے جی. یہ جب بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اللہ وارث دے دے، اس سے مراد کیا ہوتے؟ بیٹا ہی جی. ہر کوئی بیٹا مانگتا ہے، کیوں؟ تاکہ جو ہے وہ اگلی نسلوں میں چلا جائے. ایسے ہی ہے جی. جب بھی لفظ وارث آتا ہے تو کیا مانگا جاتا ہے؟ بیٹا. حضور آپ کا کچھ کاروبار ہو، چند ہزار لاکھ کا کاروبار ہے، آپ کو وارث کی ٹینشن ہے. اللہ کرے میری بات پہنچ جائے تو لطف آ جائے گا. حضور ہمارا چند ٹکوں کا کاروبار ہو جائے تو وارث کی ٹینشن ہے. اللہ نے کاروبار دین کی کوئی ٹینشن نہیں لی. آدم سے لے کے خاتم تک، اب خاتم کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کے خزانہ قدرت کے اندر اس نے سارے نبی بھیج دیے، آخری خاتم النبیین بھی بھیج دیا. اسے نہیں ٹینشن آگے ہوگا کیا. اس نے کہا مصطفیٰ تو ٹینشن نہ لے، تجھے کوثر عطا کرنے جا رہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی یا علی یا اللہم صلی علی محمد وآل. بات پہنچ رہی ہے جی. حضور ہر کوئی کہتا ہے وارث مل جائے، بیٹا. اللہ نے وعدہ کر کے دیا کیا؟ بیٹی. توجہ ہے جی. حضور کمال یہ دیکھیے، پر دیا ہے دل مصطفیٰ کو سہارا. دیا کیا حضور؟ بیٹی. یہاں سب بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں. اللہ پروردگار عالم سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے انشاءاللہ. پروردگار سب کی اولاد کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرمائے اور باعث برکت قرار دے. حضور کمال نہیں ہو گیا، خدا کے بھی عجیب، خدا کی قسم جوہر ہے. وہ اللہ کل شیء قدیر ہے نا، وہ بھی اپنی عجب شانیں دکھاتا ہے. کبھی دریا میں راستے بنا لیتا ہے، کبھی فرعون کی گود میں ہی اس کی موت کو پلوا لیتا ہے. وہ بھی کمال ہے. تانا کس نے مارا؟ آس بن وائل نے. اس نے کہا بیٹا فوت ہو گیا، یہ بے ذکر ہو جائے گا، یہ بے نسل ہے، یہ ابتر ہو گیا ہے. تانا کسے دیا؟ مصطفیٰ کو. جس کو تانا ملا اسے ملی ایک بیٹی. تاریخ اٹھا کر پڑھیں، علماء سے پوچھیں، جس لعین نے تانا مارا نا اللہ نے اسے 10 بیٹے دیے. آس بن وائل کو ملے 10 بیٹے. جسے تانا مارا مصطفیٰ اسے ملی ایک بیٹی.
اس نے کہا تھا اس کا ذکر مٹ جائے گا, یہ بے نسل ہو جائے گا, اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے. جس نے تانا مارا اسے 10 بیٹے دیے, جسے تانا مارا اسے 1 بیٹی دی. اللہ کل شعین قدیر کا جوہر دیکھیں, اس لعین کی 10 بیٹوں سے بھی نسل نہیں چلی, مصطفیٰ کی 1 زہرا سے زمانے میں پھیلا دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی شہنشاہ, حسین, علی شہنشاہ, حسین, علی شہنشاہ, حسین. کل ایمان, کل قرآن, جناب ابی فاطمہ سلام. آواز بلند تک سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز. حضور 1 بیٹی ملی نا, وہاں 10 بیٹے ملے, یہاں 1 بیٹی ملی مصطفیٰ کو. وہ مصطفیٰ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی محنتوں کا وارث ہے. ایسے ہی ہے جی, وہ جس کی وجہ سے جو صبح قیامت تک کا نبی ہے, جز وقتی نبی نہیں ہے, کسی زمانے کا نبی نہیں ہے, صبح قیامت تک جس کا کلمہ پڑھا جانا ہے, اسے اللہ دے کیا رہا ہے؟ 1 بیٹی. توجہ ہے جی, ہے وہ 1.25 لاکھ نبیوں کا وارث, مل کیا رہا ہے؟ 1 بیٹی. 1 بیٹی. میں انتہائی عامیانہ سا طالب علم ہوں, انتہائی قلیل سا مطالعہ ہے, پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. حضور ادھر میں نے عرض کیا چھوٹا سا کاروبار چل پڑے تو وارث کی ٹینشنیں ہیں. آپ جائیے اٹھا کر, بخاری شریف میں بھی پیغمبر کی دعائیں لکھی ہیں, آپ کے ہاں تو پوری دعاؤں کی الگ کتابیں آپ کے مکتب میں معروف ہیں. پیغمبر صبح کیا مانگتے تھے, دوپہر کو کیا دعا کرتے تھے, شام کو فجر میں کیا مانگتے تھے, عصر میں کیا مانگتے تھے, ظہر میں کیا مانگتے تھے, پروردگار جمعے کے دن کیا مانگتے تھے, جمعرات کے دن پروردگار سے کیا مانگتے تھے. ساری دعائیں ہیں, ساری دعائیں مصطفیٰ کی پڑھیں. کوئی ایک جملہ لا کر دکھائیں زہرا ملنے کے بعد مصطفیٰ نے کہا یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. اللہ اکبر. توجہ ہے جی, قلب مصطفیٰ کو اتنا سہارا زہرا سے مل گیا. چلیں تھوڑی سی بات بدل کے تھوڑی سادی سی بات کرتا ہوں, اور آپ دوستوں کی محبت اور یہی میں آپ کی زحمت بھی تمام کر دوں گا. حضور یہ جو قرآن ہے نا, اس میں مختلف سورے آئے ہیں, مختلف آیتیں, ہمارے لیے بھی تو سہارا ہیں. ایسے ہی ہے جی. اچھا, جس کا ہمیں سہارا ہونا, ہمارے ہاں ایک بڑی عجب سی عادت ہے اور بڑی لطیف عادت ہے, جس کا ہمیں سہارا ہونا ہم اس کو فریم کروا لیتے ہیں. ایسے ہی ہے جی, کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ ابھی میں آپ میں سے کسی کے گھر میں چلا جاؤں نا, مجھے یقین ہے اس کے گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی دیوار پہ ایسے فریم لگے ہوں گے جن میں ان کے نام ہوں گے جن کے دل کا سہارا ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ حضور ہوں گے وہ فریم میں جو دل کو سہارا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے جی, کوئی ایسا نام نہیں ہوگا دور پرے کا, نا وہی اسما فریم کروائے جائیں گے جو دلوں کا سہارا ہوں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ سارے سورے لکھے ہوں گے نا, وہ سورہ لکھا ہوگا جو دل کا سہارا دے رہا ہوگا. چاروں کل لکھے ہوں گے, آئے تطہیر لکھی ہوگی, آئے مودت لکھی ہوگی, آئے ولایت لکھی ہوگی. ہوگی کہ نہیں جی؟ آپ میں سے سب کے گھروں میں. اور آپ لوگ نا فریم کروا کے پھر دیکھیں گے میں گھر میں لگاؤں کہاں. آپ ہر دیوار پہ نہیں لگائیں گے, آپ دیکھیں گے میں ایسی دیوار پہ لگاؤں جہاں سب کو پتا چل جائے یہ میرا عقیدہ ہے. توجہ ہے جی؟ میرا نہیں خیال کسی کے گھر جاؤ تو آگے فریم میں لکھا ہوگا الی جہنم و بئس المصیر. توجہ ہے جی؟ کیوں وہ قرآن کی آیت نہیں, اسے پڑھنا ثواب نہیں, اسے دیکھنا ثواب نہیں ہے نا؟ بولے نا جی, ہے. آپ نہیں فریم کروائیں گے, کیوں ہے ضرور دل کا سہارا نہیں. اس کا مطلب ہے فریم وہی چیز ہوتی ہے جو دل کا سہارا ہوتی ہے. بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن مصطفیٰ پہ اترا. مصطفیٰ نے کسی سورے کا فریم نہیں کروایا. سورہ کوثر اترا, فریم کروا کے مصطفیٰ نے دیکھا میں اسے لگاؤں کہاں, کوئی دیوار جچی نہیں, لے جا کے کعبے کی دیوار پہ لگا دیا. دنیا والوں دیکھ لو میرے دل کا سہارا نام زہرا. حیدر 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 حیدر. بابا سے بلند صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل سلامت. علی حق مل کے, علی حق, علی حق.
یا سلامت رہے حضور. 2 سے 3 منٹ رہ گئے, میں آپ کی زحمت تمام کرنے پوری توجہ. حضور دل کا سہارا ہے نام زہرا, یہی وجہ ہے تبیان القرآن کے. حضور انہوں نے کمال کر دیا, انہوں نے فرمایا یہی وجہ ہے. پیچھے سے آپ پچھلے سوروں کے مزاج دیکھیں, سورہ کوثر کو پڑھیں, اگلے سورے میں نبی کا مزاج نہیں بدل گیا. تھک تو نہیں گئے ہیں ساتھ جی؟ سلامت یا علی, سلامت رہیں. توجہ فرما رہے ہیں دوستانے. حضور جشن ایسے ہونے چاہیے, جشن کا بنتا بھی ہے جس میں ذکر سنا جائے. توجہ ہے جی, اچھل کود کر کے جشن نہیں ہوتے, زنانہ لباس پہن کے گھومنے سے جشن نہیں ہوتے ہیں. جشن کا حق یہ ہوتا ہے ذکر آل محمد کیا جائے اور خشوع و خضوع سے اسے سنا جائے. جو ہے دوستان عزیز, مختلف بیٹس کے اوپر اچھل کود کرنے سے نہ کوئی عبادت شمار ہوتی ہے نہ محبت شمار ہوتی ہے. یہی حق بنتا ہے اسی طرح بیٹھ کر ذکر سننا چاہیے, مگر محبت سے سننا چاہیے, شفقت سے سننا چاہیے. وہ فرماتے کمال نہیں ہو گیا وہ مصطفیٰ جسے اللہ سہارے پچھلے سوروں میں دے رہا تھا. مصطفیٰ نہ پریشان ہوئی, آنے والا وقت بہتر ہے. مصطفیٰ ہم تجھے اب کچھ ایسا دیں گے, ہم نے ماضی میں بھی تو تجھے دیا ہے. فرمایا جیسے ہی سورہ کوثر دیا, جیسے ہی مصطفیٰ کو کوثر ملا, جیسے ہی مصطفیٰ کو زہرا ملی, مصطفیٰ کے تو لہجے ہی بدل گئے. فوراً اگلا سورہ سارے جہان کفر کو مخاطب بنا لیا. یا ایھا الکافرون لا اعبدو ما تعبدون, کافروں جہنم میں جاؤ, نہیں میں مانتا اسے جسے تم مانتے ہو. کیوں؟ مصطفیٰ کو زہرا کا سہارا مل گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدہ ملنے سے مصطفیٰ کے تو لہجے ہی بدل گئے. حضور آخری بات, زحمت تمام. یاد رکھیے یہ کمال پروردگار, اللہ نے کس معاشرے میں مصطفیٰ کو زہرا دی, کس معاشرے. آخری بات بس 2 منٹ لوں گا, آپ کی زحمت تمام ہے. دوستان عزیز, سورہ نحل, اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس معاشرے کا مزاج کیا تھا. ذرا اس مزاج کو پہچانے جو اس دور میں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْسِ, پروردگار فرماتا ہے عالم یہ تھا کہ اگر کسی کو بشارت دی جاتی تھی نا کہ تجھے بیٹی ملنے جا رہی ہے, یعنی جیسی کسی کو خبر ملتی تھی کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے, ظل وجہہ, تو وہ چہرہ ذلت سے جھکا لیتا تھا. مسودم وہو کظیم, وہ بدبخت کا چہرہ بدل جاتا تھا اور غصے میں آ جاتا تھا. یہ تھا عرب کا معاشرہ کہ جس میں جب بیٹی ملتی تھی تو ہوتا کیا تھا, شرمندگی کے مارے چہرہ جھکا لیتا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ اب میں کروں کیا, آیا میں شرمندگی کے ساتھ مجھے زندہ رہنا کہ لوگ کہیں گے یہ دیکھو بیٹی کا باپ جا رہا, ام یدسہ فی التراب, یا میں اسے مٹی کے حوالے کر دوں, یا میں اسے مٹی میں دفنا دوں. حضور اندازہ کریں کتنا بدبخت زمانہ تھا بیٹیوں کو لے کر. یہ رسمی اصطلاحی بات نہیں ہو رہی, حقیقی بات ہو رہی ہے کہ بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تو چہرہ, لعنت ہو اس انسان پہ کہ جس کو اللہ بیٹی جیسی عظمت عطا فرمائے اور شرمندگی سے اس کا چہرہ جھک جائے. توجہ ہے دوستان عزیز, رسول نے فرمایا سنو, بابرکت ہے وہ خاتون جس کی پہلی اولاد بیٹی ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن بیٹیوں کے باپ میرے ساتھ اس انداز میں ہوں. فرمایا خبردار بیٹی کے باپ کو تنگ نہ کرنا, میں بھی بیٹی کا باپ ہوں. توجہ ہے دوستان عزیز, اس معاشرے میں جس معاشرے میں بیٹی کا تصور اتنا سنگین تھا, حضور وہاں عالم یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بیٹی عطا کر دی. توجہ ہے دوستان عزیز, کمال یہ دیکھیے اتنا سنگین معاشرہ تھا, اللہ نے بیٹی دے دی اور معصوم نے کمال کر دیا. آپ کے اور میرے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں جشن ختم کر سکتا تھا حضور, مگر یہ پیغام پہنچنا چاہیے. آپ نے فرمایا بیٹی گھر میں ایسی ہے جیسے درخت میں پھل. توجہ ہے جی, بیٹیوں والے بیٹھے ہیں حضور, میں بھی بیٹی کا باپ ہوں, پوری محبت سے یہ بات سنیے گا. فرمایا بیٹی گھر میں ایسی ہے جیسے درخت میں پھل. یہ پھل اور درخت کا آپس میں بڑا عجب رشتہ ہوتا ہے. درخت کی ساری محنت کے مشترکہ کمال کو پھل کہتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ اب مجھے آپ سے توجہ نہیں, آپ کی مرضی ہے, جو غور کرے جو نہ کرے. توجہ ہے جی,
یہاں تک لے کر آنا تھا. حضور درخت کا اور پھل کا بڑا عجب رشتہ ہوتا. ساری محنت لگتی ہے درخت کی, پورے درخت کی جان لگتی ہے پھل کو سینچنے میں, مگر پھل کبھی درخت کے لیے ہوتا نہیں. توجہ ہے دوستانے جی, بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہوں گے, توجہ فرما رہے ہیں جی. ساری محنت درخت کی لگتی ہے, ساری عظمت درخت کی لگتی ہے, مگر حضور بڑا عجب تعلق ہے. پھل کبھی ہوتا درخت کے لیے نہیں, اس کا مالک کبھی درخت نہیں ہوتا, لازم ہوتا ہے, لازم ہوتا. ایک مخصوص وقت آنے پر اس سے درخت سے جدا کر دیا جائے. توجہ ہے دوستانے عزیز, ذہن میں رکھنا ہے. بیٹی گھر میں ایسے ہے, معصوم نے فرمایا جیسے درخت میں پھل. لازم ہوتا ہے ایک مخصوص وقت میں اس پھل کو درخت سے جدا کر دیا جائے. مگر سمجھیے گا, تھوڑا سا حساس ہے معاملہ. حضور لازم ہے کہ وقت آنے پر جدا کر دیا جائے. اگر پہلے جدا کر دیا جائے گا, کسی آندھی کی صورت میں جدا ہو گیا, تو حضور وہ پھل اپنے کمال کو ہی نہیں پہنچا ہوگا, وہ ترش ہی رہے گا. توجہ ہے جی. مالک بھی اس کی مٹھاس نہیں پا سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے جلدی جدا کر دیا تھا. اور یہ بھی لازم ہے کہ وقت پر جدا کر دیا جائے, کیونکہ اگر زیادہ دیر ہو گئی اور اسے وقت پر جدا نہ کیا تو پھر بھی پھل اپنے کمال کو چھوڑتا چلا جائے گا, وہ بے رونق ہوتا چلا جائے گا. اور حضور ویسے بھی زیادہ دیر درخت کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی بھی نہیں ہے, کیونکہ باغوں میں بڑے بڑے کیڑے اور کوے تو ہر وقت موجود ہی ہوتے ہیں. توجہ ہے جی. اور انسان تباً بڑا کمال پسند واقعہ ہوا. آپ ریڑھی پہ بھی کھڑے ہونا تو ہاتھ جاتا ہوا رک جاتا ہے اگر ذرا سا بھی عیب نظر آ جائے. ایسے ہی ہے جی. تو حضور جب 1 درجن پھل کے اندر ہاتھ رک جاتا ہے تو سوچے انسان کے معاملے تو معاملہ ویسے ہی بڑا سنگین ہے. لہذا لازم ہے کہ وقت پر اسے جدا کر دیا جائے. مگر حضور یاد رکھیے, بیٹی ہے درخت ایسے جیسے گھر میں جیسے درخت میں پھل. درخت کتنا عالی شان ہے, اس کی قیمت کا تعین ہمیشہ پھل سے ہوتا. اچھا جنہیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو میرا ساتھ دیں, میں زراعت کی باتیں نہیں کر رہا ہوں حضور. توجہ ہے جی, جنہیں بات پہنچ رہی ہو. حضور درخت کتنا قیمتی ہے, کتنا عامیانہ ہے, اس کا تعین ہمیشہ پھل کی قیمت کے ساتھ ہے. ایسے ہی ہے جی. جتنا اعلیٰ درخت ہے پھل بتا دے گا, پھل سے پتا چلتا ہے درخت کتنا اعلیٰ ہے. یاد رکھیں, آپ کے اور میرا گھر کتنا شاندار ہے یہ بیٹی کا کردار بول کر بتا دے گا. میری تربیت کی عکاس میری بیٹی ہے, آپ کی تربیت کی عکاس آپ کی بیٹی بنے گی. ایسے ہی ہے حضور. بس اس بات کو یاد رکھیے گا, بیٹیوں کی تربیت پر توجہ رکھیے گا, بیٹیوں کی تربیت پہ غور رکھیے گا, کیونکہ وہ آپ کے پورے گھرانے کی عظمت کا بیان ہے. توجہ ہے جی. بیٹیوں کے معاملے میں بہت ہی زیادہ فکر رکھیے گا. حضور بیٹی کا کردار آپ کے گھرانے کی عظمت کا ضامن ہے, اور انہیں ایک مخصوص وقت تک رکھیں, اس کے بعد کسی بھی جواز سے گھر کے ساتھ نہ رکھیں. لازم ہے کہ پھل کو وقت پر جدا ہونا چاہیے. کاروبار ہوتے رہیں گے, بزنس ہوتے رہیں گے, کیریئر بنتے رہیں گے, تعلیم ہوتی رہے گی, لازم ہے کہ وقت پر جدا کر دیا جائے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی حضور؟ حضور چلیے آخری بات ہی سمجھیے گا, بس آپ کی زحمت تمام ہے. میرا گھرانہ کتنا شاندار ہے یہ تو میری بیٹی بتا دے گی. آپ کا گھرانہ کتنا شاندار ہے وہ آپ کی بیٹی بتا دے گی. بیت نبوت کیسے پہچانا جائے گا؟ توجہ ہے دوستان عزیز, اللہ نے مصطفیٰ کو, انبیاء کے سردار کو ایک بیٹی دی ہے. بیت نبوت کتنا اعلیٰ تھا, آدم کتنا اعلیٰ تھا, موسیٰ کتنا اعلیٰ تھا, یعقوب کتنا باعظمت تھا, یوسف کتنا باعظمت تھا, عیسیٰ میں کیا عظمت تھی, محمد کتنا اعلیٰ تھا, کہیں اور سے نہیں, کردار زہرا بتائے گا کہ کتنا اعلیٰ. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا, تجھے سیدہ کونین کا واسطہ پروردگار عالم, جتنے مومنین حاضر غیر حاضر سبھی کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما.